کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز جس کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی ہے اس روح کو جسم سے نکالا جائے گا. یہی ہے ذائقے کا مطلب. ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت کے ذائقے کو اپنی زبان کے ساتھ لگانا ہے. ادھر دو چیزیں بتاؤں گا آپ کو، ذائقہ کیا ہے اور ذائقہ کیسا ہے. موت کا ذائقہ کیا ہے اور موت کا ذائقہ کیسا ہے. ذائقہ کیا ہے جی؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، رونے والے رونا شروع کر دیتے ہیں، کفن والے کفن اس کو دیتے ہیں، غسل دینے والے غسل دیتے ہیں، چارپائی اٹھا کر لے جانے والے چارپائی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس پر روتے رہتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے. پھر جو لوگ محبت کرتے ہیں نا وہی لوگ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالتے ہیں. اب انسان تنہا قبر میں ہے، ایک اندھیری کوٹڑی ہے، تنہا کھڑا ہے اللہ کی عدالت کے اندر. امام حسن بصری فرماتے ہیں اب قیامت والا دن ابھی تک نہیں آیا، اس انسان پر رونے والے کوئی ہفتہ روتا ہے، کوئی مہینہ روتا ہے، کوئی سال روتا ہے، کوئی 2 سال روتا ہے. کرتے کرتے رونے والے اپنے دنیا کی مشغولیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا کی الجھنوں میں الجھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اس کی اولاد بھی بڑی ہو کر اپنی جوانی کے اندر مشغول ہو گئی، اس کی اولاد بڑی ہو کر وہ بھی مر گئی، اس پر بھی رونے والے مر گئے. سال گزرے، سال صدیوں میں تبدیل ہوئے، صدیاں زمانے میں تبدیل ہوئی، وقت گزرتا رہا میرے بھائی. ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ سے زمین درخواست کرتی اللہ اب میں اپنی کروٹ بدلنا چاہتی ہوں. رب العالمین فرماتے ہیں کروٹ کو بدل. زمین اپنی کروٹ بدلتی ہے، اس انسان کی ہڈیاں زمین کی خاک میں مل جاتی ہیں، اب زمین اور انسان ایک بن جاتا ہے، نام و نشان مٹ گیا، قیام و طعام مٹ گیا، زمان بدل گیا، جہان بدل گیا، کفن کا نام مٹ گیا، جو اینٹیں لگی وہ اینٹیں مٹ گئی، جو کتبہ لگا وہ کتبہ مٹ گیا، رونے والے لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا. انسان کا دنیا پہ کوئی نام و نشان لینے والا نہیں رہتا. حسن بصری فرماتے ہیں قیامت والا دن آئے گا، رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، قبریں دڑھام کر کے اٹھیں گی، ایک آواز آئے گی، قبریں پھٹیں گی، مردے باہر نکلیں گے، اور اس وقت جو مرنے والا کہہ رہا ہوگا جو ذائقہ میں نے موت کے وقت اپنی زبان پر محسوس کیا تھا آج بھی وہ میری زبان سے آ رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہے ذائقہ کیا ہے. دوسرا کیا بتایا ذائقہ کیسا ہے. میرے دوستو ذائقہ کہتے ہیں لذت کو، جو انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے نا اس کو ذائقہ کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو انسان نیک ہوتا ہے نا اس کی روح جب فرشتے نکالتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے مکھن میں سے بال کو نکال لے، اور جو بد کردار انسان ہوتا ہے، جو گناہگار انسان ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے ایک پتلا کپڑا کانٹے دار جھاڑیوں پر ڈالا جائے پھر اس کو یوں کھینچا جائے جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے. اسی طرح بد کردار انسان کی روح کو نکال کر اس کے جسم کو تار تار کر دیا جاتا ہے. ذائقہ کیسا ہے؟ ذائقہ کہتے ہیں لذت کو. انسان دنیا کے اندر جس گناہ کو کرنے میں جیسی لذت محسوس کرتا ہے موت کے وقت اس کو اس جیسا ذائقہ ملے گا. ابھی سمجھ نہیں آئی، بات تھوڑی اور کھولتا ہوں. اگر کوئی انسان زنا کر کے لذت محسوس کرتا ہے نا تو موت کے وقت اس کو زنا کی گناہ جیسی لذت دی جائے گی، وہ بہت کڑوی ہوگی.
کوئی انسان چوری کر کے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے نا، تو موت کے وقت چوری جیسے گناہ کی لذت اس کو دی جائے گی۔ یعنی جس طرح کا انسان گناہ کر کے لذت محسوس کرتا ہے، قیامت والے دن اسی موت کے وقت اسی طرح کی لذت اس کو دی جائے گی۔ یہ ہے ذائقہ۔ کیسا ہے؟ کیسا ذائقہ ہے؟ چلیں جی، جس انسان کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت آ گئی، ساری نشانیاں پوری ہوئی میرے دوست۔ پہلی نشانی کو دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کریں گی نا تو قیامت آ جائے گی۔ ہر گھر میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بیٹے اپنے والد کو ذلیل کرتے ہیں، بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرتی ہیں اور کہتی ہیں والدہ تجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ یہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میرے دوستو، اپنے والدین کے ساتھ جب بات کریں نا، الفاظ کے تقدس کا خیال ضرور کیجئے گا۔ کوئی جملہ ایسا نکل گیا